بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. حمد و صلات کے بعد آج ہمارے درمیان ایک عزیز مہمان ہیں جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں اور تلنگانہ صوبے سے ان کا تعلق ہے. تیلگو زبان کے داعی ہیں، دعوت کا کام کرتے رہے ہیں اور یہاں سعودی سے وہ رہ کر انڈیا جا چکے ہیں اور اپنے دوران اقامت راکا دعوت سینٹر سے انہوں نے دین کی تعلیمات جو بھی میسر ہوئی ہے وہ حاصل کی ہے. انہوں نے ہمارے عبدالرحیم بھائی کی درخواست پر انہیں دعوت کی اہمیت پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا. تو عزیز ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں. نام ہے ان کا محمد نعیم، تلنگانہ سے تعلق ہے اور تیلگو زبان کے داعی ہیں، لیکن یہاں ہمارے آڈینس جو ہیں وہ اردو زبان کے زیادہ ہیں، تو اس لیے ان کی رعایت کرتے ہوئے انہیں یا ان سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ اپنی مادری زبان چھوڑ کر اردو زبان میں گفتگو کرنے کی زحمت گوارا کریں. تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آئیں. اور جیسا کہ عبدالرحیم بھائی نے مجھ سے کہا تھا 10 منٹ کا ٹائم، لیکن میں 5 منٹ اپنی طرف سے اپنے وقت میں سے اور یعنی ملا کر 15 منٹ کا ٹائم اپنے بھائی کو دے رہا ہوں. اور دراصل موضوع جس پر وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، حقیقت میں یہ بات یعنی پکی ہے کہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں اس کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا. دعوت کی اہمیت جس پر ہمارے دین کی بنیاد ہے، دین پھیلا ہی دعوت سے ہے. دین 1400 سال پہلے آیا اور آج تک اسی دعوت کے ذریعے زندہ ہے، تو اس کا حق 10 منٹ میں 15 منٹ میں تو ادا نہیں کیا جا سکتا. لیکن بھائی نے ابھی دوران گفتگو جو مجھے بتایا کہ دراصل میں ساتھیوں کے دلوں کے اندر احساس ذمہ داری جگانا چاہتا ہوں کہ دعوت کی اہمیت کتنی ہے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اور لوگ اس کے لیے آگے بڑھیں، ہر آدمی اپنی اپنی طاقت اور اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کے اور صحیح دین کے، سچے دین کے داعی بنیں اور خود اس پر عمل کریں. میں بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 41 میں ایسا آیت نازل کیا جسے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دارو قطار رونے لگے. اسی آیت کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں ایک جگہ پر نہیں بلکہ 4 جگہوں پر ایک ہی حدیث کو پیش کیا. پہلی حدیث نمبر 5040 پر 9 میں، اور دوسری حدیث 5050 میں، اور تیسری حدیث 5055 میں، اور وہی حدیث 5056 میں،
یعنی 4 مرتبہ ایک ہی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ریپیٹ کیا اس آیت کا شرح بیان کرتے ہوئے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، اقرأ علیہ، ابن مسعود آپ قرآن پڑھیے میں سنوں گا، آپ قرآن پڑھیے میں سنوں گا۔ قلت یا رسول اللہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ اقرأ علیک وعلیک انزل، قرآن تو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں تم قرآن پڑھو، میرا خواہش ہے میں قرآن دوسروں سے سنوں۔ قرآن صرف پڑھنے سے ہی نہیں بلکہ قرآن کو سننے سے، سمجھ کر سننے سے بھی ایک انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا، اللہ کا خوف ان کے سینے میں آ جاتا۔ اس کے لیے یہ حدیث دلیل ہے۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، فقرأت سورۃ النساء، میں نے اللہ کے رسول کے سامنے سورۃ النساء پڑھنا شروع کیا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، حتیٰ اتیت الی ہذہ الآیہ، میں جب اس آیت پر یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پر جب پہنچا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حسبک الآن، بس ابھی بس کرو، ابھی بس کرو، ابن مسعود رک جائیے۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھیں آنسو بہہ رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا اردو کو سمجھنے کے لیے کوشش کریے، آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ دیکھیے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حسبک الآن، اے ابن مسعود اب رک جائیے، ابھی سننے کا طاقت میرا اندر نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایک بار چیک کر لیجئے، آج ہمارا حالات تو یہ ہے، ہم تو قرآن کو سنتے سنتے سو جاتے ہیں، ہم درسوں میں قرآن سنتے سو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جمعہ میں بھی ہم سو جاتے ہیں۔ آخر میرا سوال یہ ہے، اس آیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے؟ اس آیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے ہیں؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا، بس کیا حال ہوگا، بس کیا حال ہوگا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور ان سارے لوگوں پر اے اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں اس میں۔ ایسی کون سی بات ہے جسے سن کر دارو قطار رونے کی ضرورت ہے اس میں؟ ایسی کون سی بات ہے جسے سن کر دارو قطار رونے کی ضرورت ہے؟ ساری امتوں میں سے ہم ایک گواہ لے کے آئیں گے اور ان سارے لوگوں پر اے اللہ کے رسول ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس آیت میں کون سی ایسی بات ہے جسے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دارو قطار رونے لگا اور ابن مسعود سے کہا، حسبک الآن، رک جائیے، ابھی مجھے سننے کا طاقت نہیں ہے۔ اس آیت کے ساتھ ایک اور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ملا لیجئے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3330 پر 9 3339، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدعى نوح یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو پکارے گا، بلائے گا نوح علیہ السلام کو اور ان سے سوال کرے گا، حل بلغتا، حل بلغتا، اے نوح میں نے تجھے پیغمبر بنایا اور تمہارے قوم کی طرف میں نے بھیجا، کیا میرا پیغام کو تو نے تمہارے قوم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اللہ یہ سوال کرے گا، نوح علیہ السلام سے اللہ یہ سوال کرے گا۔ میں یہاں پر اس بات کو کاٹ کر یہ بتانا چاہتا ہوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجۃ الوداع کے موقع پر اسی سوال کا جواب صحابہ اکرام سے حاصل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے میدان میں صحابہ اکرام کی طرف یہ شہادت کی انگلی اس طرح کیا اور سوال کیا، حل بلغت، حل بلغت، حل بلغت، جو مجھے اللہ نے دیا کیا میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو سارے کے سارے صحابہ اکرام جواب دیے تھے، یا اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں، یا اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مکمل پیغام، قرآن مجید کا مکمل پیغام آپ ہم تک پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی اس انگلی کو آسمان کی طرف کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا اس بات کے لیے، تو نے مجھے جو ذمہ داری دیا اس قرآن مجید کا پیغام کو میں ان لوگوں تک پہنچا دیا، اس بات کے لیے تو گواہ رہنا یا اللہ۔ یہی سوال قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے کرے گا۔ نوح علیہ السلام جواب دے گا، قال نعم، اللہ میں نے تمہارا پیغام کو میں نے میرے قوم تک پہنچا دیا، میں نے تمہارا پیغام کو میں نے میرے قوم تک پہنچا دیا۔ آپ کے علم کے لیے بتا دوں، خود قرآن یہ کہتا ہے اس نبی نے، نوح علیہ السلام نے 950 سال سبحان اللہ دن رات محنت کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے قوم کو بھی بلائے گا، صرف نبی سے سوال کر کے چھوڑے گا نہیں، بلکہ ان کی قوم کو بھی اللہ بلائے گا، جیسا اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 6 میں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اس دن اللہ رسولوں سے بھی، نبیوں سے بھی پوچھے گا، سوال کرے گا، اور ان کے قوم کے لوگوں کو بھی سوال کرے گا۔ ان کے قوم کو اللہ بلائے گا، فَيُدْعَ قَوْمُهُ، اور ان کے قوم سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ نوح ہے، یہ پیغمبر ہے، انہوں نے کہہ رہے کہ انہوں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا، کیا انہوں نے آپ لوگوں تک میرا پیغام کو پہنچا دیا؟ ابھی قوم کا جواب سنیے گا، فَيَقُولُونَ، ساری امت کہے گی، مَا آتَانَا مِن نَذِيرٍ وَمَا آتَانَا مِنْ أَحَدٍ، کوئی نبی نہیں آیا، سبحان اللہ، کوئی نبی آیا ہی نہیں ہمارے پاس، کوئی ایک دائی بھی نہیں آیا، کوئی ایک سمجھانے والا ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ اگر آیا ہوتا تو ہم مان لیتے، توحید والے بن جاتے تھے، بت پرستی چھوڑ دیتے تھے، کوئی ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ قیامت کا منظر، سورج 1 میل کے فاصلے پر، نفسی کا عالم، اس عالم میں نبی کہہ رہے کہ میں نے پہنچا دیا، اور قوم کہہ رہی کہ کوئی آیا ہی نہیں ہمارے پاس، کوئی آیا ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس وقت اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام سے کہے گا، اے نوح، اس موقع پر تمہارے لیے کوئی گواہی دینے والا ہے کیا؟ تو نوح علیہ السلام کہے گا، فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ مُحَمَّد وَأُمَّتُهُ، میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قوم اور ان کی قوم درسوں میں، جمعہ خطبہ میں سونے والے یہ قوم قیامت کے دن نبیوں کے لیے گواہی دے گی۔ نوح علیہ السلام کہے گا، فَيَقُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے گواہی دے گا، وَأُمَّتُهُ، ان کے امت، محمد کی امت اتنی بڑی ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ قیامت کے دن نبیوں کے لیے گواہی دے گی۔ یہ منظر نبی کو یاد آیا، یہ ماحول نبی کو یاد آیا، یہ ہولناکی نبی کو یاد آئی، یہ بہت بڑا خطرناک منظر ہے۔ اس دن پیغمبر پریشان ہے، اس وقت اللہ رب العالمین مجھے یہ مقام دے گا، ان سارے لوگوں پر مجھے گواہ بنا کر اللہ لے کے آئے گا وہاں پر۔ یا اللہ، اس ذمہ داری نبھانے کی مجھے تو توفیق عطا فرما۔ اگر ایک لفظ میں کہوں اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رویا؟ احساس ذمہ داری کی وجہ سے، احساس ذمہ داری کی وجہ سے۔ آج اللہ رب العالمین ہم کو بھی ذمہ دار بنایا، ہم پر بھی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر آنا چاہیے، ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ہمارے ذمہ داریوں کے تعلق سے ہی میں بات کرنے والا تھا، لیکن وقت کم ہے،
اس لیے میں یہیں پر بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے اگر موقع ملے تو انشاءاللہ ہمارے ذمہ داریاں کیا ہیں اپنے اہل و عیال پر اور اپنے رشتہ داروں پر اور معاشرے میں دعوت کی اہمیت مطلب اپنی ذمہ داری کیا ہے، میں اس کے اوپر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داری پہچاننے کی اور اس کو نبھانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري